بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم ایک ایسے سبق کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کی جو بنیادوں میں سے ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ وہ فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے تاکہ ہمارا معاشرہ نیکی، امن اور انصاف کا گہوارہ بن جائے۔ چلیے جانتے ہیں کہ اسلام ہمیں نیکی پھیلانے اور برائی روکنے کا کون سا طریقہ سکھاتا ہے اور ہم ان پر عمل کر کے کیسے ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس لیسن میں آپ نے کیا کیا سیکھنا ہے۔ اس لیسن میں آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مفہوم اور معنی جان سکیں گے اور اس کی اہمیت اور فضیلت سے بھی آگاہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس کے احکام و آداب بھی ملیں گے کہ اس کے کیا احکام و آداب ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے۔ اس کے بعد ختم نبوت کی روشنی میں دعوت تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی سمجھ سکیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ امر کے کیا معنی ہے۔ امر کے لفظی معنی ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، جبکہ نہیں اس کا متضاد ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کسی کام سے روکنا۔ شریعت کی اصطلاح میں معروف سے مراد نیک کام ہے جنہیں انسانی معاشرے اچھے کاموں کی حیثیت سے پہچانتے ہوں۔ اس کے برعکس منکر سے مراد وہ کام ہے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو اور انسانی معاشرہ فطرتی طور پر انہیں اچھا نہ سمجھے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور چاہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی فضیلت کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط کیا ہے، یعنی امت مسلمہ اس وجہ سے بہترین امت ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس اعتبار سے بھی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ اب لوگوں تک اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ تو تھا اس لیسن سے ریلیٹڈ تھوڑا سا خلاصہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ بات ایک شیئر کرنی ہے کہ آپ نے ویڈیو بالکل بھی سکپ نہیں کرنی۔ لاسٹ میں نے آپ کے ساتھ امپورٹنٹ MCQs اور شارٹ کوسچن ہے وہ شیئر کرنے ہیں اس لیسن سے ریلیٹڈ، تو آپ نے ویڈیو بالکل بھی سکپ نہیں کرنی۔ اب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس لیسن کی ایکسرسائز میں MCQs نمبر 1 ہے شریعت کی اصطلاح میں معروف سے مراد ہے، نمبر 1 ہے گناہ، نمبر 2 ہے عادت، نمبر 3 ہے نیکی اور نمبر 4 ہے روکنا۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 3 نیکی۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے امت مسلمہ کے بہترین ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے، نمبر 1 ہے صحابت، نمبر 2 ہے بہادری، نمبر 3 ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نمبر 4 ہے مادی وسائل اور غلبہ۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 3 امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے اگر برائی کو روکنے کے لیے طاقت ہو تو اسے روکنا چاہیے، نمبر 1 ہے ہاتھ سے، نمبر 2 ہے زبان سے، نمبر 3 ہے دل سے اور نمبر 4 ہے مال سے۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 1 ہاتھ سے۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قریب ساتھیوں کو تبلیغ فرمائی، نمبر 1 ہے 1 سال، نمبر 2 ہے 2 سال، نمبر 3 ہے 3 سال، نمبر 4 ہے 4 سال۔ تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 3 3 سال۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خط لکھے، نمبر 1 ہے صلح حدیبیہ کے بعد، نمبر 2 ہے فتح مکہ کے بعد، نمبر 3 ہے غزوہ حنین کے بعد، نمبر 4 ہے غزوہ تبوک کے بعد۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 1 صلح حدیبیہ کے بعد۔ اس کے بعد آپ کے سامنے مختصر سوالات ہیں جن کے آپ نے جواب لگانے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معنی و مفہوم لکھیں۔ آنسر ہے امر کے لفظی معنی ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، جبکہ نہیں اس کا متضاد ہے جس کے معنی ہے کسی کام سے روکنا۔ شریعت کی اصطلاح میں معروف سے مراد نیک کام ہے جنہیں انسانی معاشرے اچھے کاموں کی حیثیت سے پہچانتا ہو۔ اس کے برعکس منکر سے مراد وہ کام ہے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو اور انسانی معاشرہ فطرتی طور پر انہیں اچھا نہ سمجھے۔ لہٰذا عام الفاظ میں امر بالمعروف سے مراد نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر سے مراد برائی سے منع کرنا ہے۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لگانا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق ایک آیت کا ترجمہ لکھے۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور چاہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مبلغ کے کوئی سے 2 اوصاف تحریر کریں۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کر لیں۔
مبلغین میں اعلیٰ صفات کا ہونا لازمی ہے کہ وہ فہم و فراست کے حامل ہوں، ان میں حلم اور عفو درگزر کی صفات موجود ہوں، صبر و تحمل کا پیکر ہوں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں مسلمانوں میں سے کس طرح کی جماعت کا تقاضا کیا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کر لیں۔ اس کا آنسر ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: مسلمانوں تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس کے بعد لاسٹ کوسچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر کے موقع پر جہاد کا پرچم عطا کرتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ جا کر انہیں تبلیغ کرنا، اور اگر تمہاری دعوت کی وجہ سے ایک فرد بھی مسلمان ہو گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے قیمتی ہے۔ شارٹ کوسچن کے بعد اب باری ہے لانگ کوسچن کی۔ کوسچن ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر نوٹ لکھے۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرآن کی روشنی میں۔ تو اس کے بعد آپ یہاں سے لکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور چاہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی فضیلت کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ امت مسلمہ اس وجہ سے بہترین امت ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس اعتبار سے بھی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ اب لوگوں تک اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: مسلمانوں تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سورۃ ال عمران کی 110 یہ آیت ہے۔ آپ نے یہاں تک لکھنے کے بعد نیکسٹ لائن لکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر حدیث کی روشنی میں۔ اس کے بعد آپ نے یہ لائن لکھنی ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ امت مسلمہ کا ہر فرد اپنی بساط کی حد تک لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا پابند ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی شخص کو برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ساتھ روک دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے دل میں برا تصور کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نے نیکسٹ لائن لکھنے سے پہلے ہیڈنگ لکھنی ہے، اسوہ حسنہ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی مثالیں۔ اس کے بعد آپ یہاں سے نوٹ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بسر کی۔ اعلان نبوت سے لے کر وصال تک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ذمہ داری کو پورا فرماتے رہے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی ساتھیوں کو تبلیغ فرمائی، پھر مکہ مکرمہ کے لوگوں سے تبلیغ کا آغاز کیا، اہل طائف کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ مکہ مکرمہ اور طائف والوں کے انکار کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کے ساتھ سب کچھ برداشت فرمایا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا فرماتے رہے۔ یہاں تک آپ نے لانگ کوسچن کا نشان لگا کے کمپلیٹ کر لینا ہے، اور یوں ہماری ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب وقت آ گیا ہے ان MCQs اور شارٹ کوسچن کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا، جن کا ذکر میں نے ویڈیو کے اسٹارٹنگ میں کہا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں MCQs شیئر کروں گی، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کوسچن شیئر کروں گی۔ تو MCQs آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ سب سے پہلا MCQs ہے، شریعت کی اصطلاح میں نہیں سے مراد ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 2 گناہ۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم بیان ہوا ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر B سورۃ ال عمران میں۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر D حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs نمبر 4 ہے، دل میں برائی کو برا تصور کرنا ایمان کا درجہ ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن D کمزور ترین۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs نمبر 5 ہے، تبلیغ کرتے وقت مبلغ کے ہاتھوں سے دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر C حکمت کا۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs نمبر 6 ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر جہاد کا پرچم عطا فرمایا، تو اس کا صحیح آنسر آپ لگائیں گے آپشن D حضرت علی کرم اللہ وجہ کو۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs نمبر 7 ہے،
نیکی پھیلانے اور برائی کو مٹانے کا فریضہ ہر مسلمان پر ہے، تو اس کا صحیح آنسر آپ لگائیں گے آپشن اے لازم۔ نیکسٹ MCQs نمبر 8 ہے، ایک فرد کا مسلمان ہونا بہتر ہے، تو اس کا آنسر صحیح ہے آپشن بی سرخ اونٹوں سے۔ MCQs کے بعد اب آپ کے ساتھ میں شارٹ کوشچن ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ کوشچن نمبر 1 کا اے پارٹ کا کوشچن ہے، ترجمہ آپ نے لکھنا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس کے بعد بی پارٹ کا کوشچن ہے، امت مسلمہ کی فضیلت کس کے ساتھ مشروط ہے، تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی فضیلت کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ اس کے بعد سی پارٹ کا کوشچن ہے، امت مسلمہ کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کس اعتبار سے اہم ذمہ داری ہے، تو اس کا جواب ہے امت مسلمہ کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس اعتبار سے اہم ترین ذمہ داری ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اب لوگوں تک اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 کا اے پارٹ کا کوشچن ہے، ترجمہ لکھنا ہے آپ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اس کا ترجمہ ہے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بی پارٹ کا کوشچن ہے نہیں عن المنکر کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں، تو اس کا جواب ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ساتھ روک دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے دل میں برا تصور کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 کا اے پارٹ کا کوشچن ہے، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے کیا سبق ملتا ہے، تو اس کا جواب ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ، نیکی پھیلانے اور برائی کو مٹانے کا فریضہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس کے بعد بی پارٹ کا کوشچن ہے معاشرہ اچائی کا گہوارہ کیسے بنے گا، تو اس کا جواب ہے معاشرے میں اچائی کو فروغ دینے کی کوشش کریں، اس سے معاشرہ اچائی کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو یوں ڈیئر اسٹوڈنٹس MCQs اور شارٹ کوشچن بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جو آپ کے پیپر میں کافی ہیلپ فل ہیں۔ آپ جب بھی پیپر کی تیاری کریں یا ٹیسٹ کی تیاری کریں تو یہ کوشچن ضرور ایڈ کریں، اس سے آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے زیادہ مارکس آنے کے۔ تو جب بھی آپ نے تیاری کرنی ہے پیپرز کی تو ان کوشچن کو ضرور ایڈ کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو اسٹڈی سے ریلیٹڈ کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہے، آپ کو کسی چیپٹر کے کسی لیسن کے MCQs یا امپورٹنٹ کوشچن چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو رپلائی ضرور کروں گی۔